بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ اردو لازمی سال دوم کے اس لیکچر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارے آج کے لیکچر کا موضوع خواجہ میر درد کی غزل نمبر 1 ہی ہے، اور یہ لیکچر پچھلے لیکچر کا تسلسل ہی ہے۔ اس سے پچھلے لیکچر میں ہم نے خواجہ میر درد کی غزل نمبر 1 کے پہلے 3 اشعار کا مفہوم جانا تھا اور تشریح سے متعلق چند اہم نکات آپ کے سامنے بیان کیے تھے۔ آج کے اس لیکچر میں ہم اس غزل کے بقیہ اشعار آپ کے سامنے بیان کریں گے، ان کا مفہوم اور اس کی تشریح سے متعلق چند اہم نکات آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ تو چلتے ہیں اس غزل کے چوتھے شعر کی جانب۔ شعر ہے: بے ہنر دشمنی اہل ہنر میں آ کر، منہ پہ چڑھتے تو ہیں پر جی سے اتر جاتے ہیں۔ بے ہنر سے مراد نالائق لوگ، جن میں خوبیاں نہیں ہوتی، کوئی اعلیٰ اخلاق نہیں ہوتا ان کا۔ اور اہل ہنر جو ماہرین ہوتے ہیں، علم کے ماہر، کسی بھی فن کے ماہرین جو ہوتے ہیں، جو خوبی و کردار کے مالک ہوتے ہیں، وہ اہل ہنر کہلاتے ہیں۔ منہ پہ چڑھنا یعنی شہرت حاصل کرنا، یعنی وہ لوگوں کے سامنے اہل ہنر کا مقابلہ کر کے شہرت حاصل کرتے ہیں، لیکن جی سے اتر جاتے ہیں۔ جی سے اترنے سے مراد نظروں سے گر جانا، دل سے اتر جانا۔ اب اس کا مفہوم دیکھیے: بے ہنر لوگ اہل ہنر سے دشمنی کی بنا پر لوگوں کے منہ پر چڑھتے تو ہیں، یعنی شہرت حاصل کرتے ہیں، مگر جلد ہی لوگوں کے دلوں سے اتر جاتے ہیں، کیونکہ جو کاغذی پھول ہوتے ہیں وہ دکھنے میں تو خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن وہ خوشبو سے محروم ہوتے ہیں۔ اس سے مراد ایسے ہی لوگ ہیں کہ جو اپنے ظاہر کو سجاتے ہیں، اپنے ظاہر کے ساری باتوں سے دوسروں کے دل پر اثرات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کی ساری باتیں وقتی ہیں۔ اب اس شعر کے تشریح سے متعلق چند اہم نکات کی جانب بڑھتے ہیں ہم۔ شعر ہے: بے ہنر دشمنی اہل ہنر میں آ کر، منہ پہ چڑھتے تو ہیں پر جی سے اتر جاتے ہیں۔ اس شعر کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اب اس کی تشریح سے متعلق چند اہم باتیں، چند اہم نکات ذہن نشین کر لیجئے، اور پھر انہی کی مدد سے آپ تشریح کو اچھے طریقے سے لکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ بے ہنر لوگوں کو شہرت کی ہوس ہوتی ہے، ان میں کوئی خوبی اور کردار تو ہوتا نہیں، اور وہ اہل ہنر لوگوں کے مقابلے کی سکت بھی نہیں رکھتے۔ ان جیسی خوبیاں، ان جیسا کردار، ان جیسا کام پیش کرنے سے قاصر ہوتے ہیں، اور حقیقت میں ایسے لوگ جو ہیں وہ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں۔ وہ سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے اہل ہنر کی عزت کو اچھالتے ہیں، یعنی وہ ان پر الزام لگاتے ہیں۔ جیسے اس مثال کو آپ اس انداز سے سمجھ لیجئے کہ آج کل سوشل میڈیا پر بے شمار لوگ ایسے بیانات دے دیتے ہیں کہ جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، جس کا واحد مقصد ہے کہ کسی طریقے سے ہماری یہ ویڈیو، ہمارا یہ بیان، ہماری یہ پوسٹ، ہماری یہ بات لوگوں میں وائرل ہو جائے، پھیل جائے، اور زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس کو دیکھیں، سنیں۔ تو حقیقت میں ایسے ہی لوگ جو ہیں وہ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں، جو اپنے کردار سے، اپنے خوبیوں سے کوئی معاشرے میں مقام پیدا نہیں کر سکتے، تو وہ اہل ہنر کی عزت اچھالتے ہیں۔ اور یہ حقیقت میں انسان دیکھے تو یہ حسد ہے، ان کی فطرت میں یہ حسد شامل ہو جاتا ہے۔
اور جب فطرت میں حسد شامل ہو جائے تو وہ انسان سے اس کی تمام خوبیاں، اس کا کردار چھین لیتا ہے اور اس کو اندھا، بہرا اور گونگا بنا دیتا ہے۔ اور یہ لوگ جو ہیں یہ باہنر لوگوں کی کامیابیوں سے جلتے ہیں، جلن پیدا ہو جاتی ہے لوگوں کو کامیاب دیکھ کر، اور اس کے لیے یہ اہل ہنر کی توہین کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں، بے ادبی کا مظاہرہ کرتے ہیں، کیچڑ اچھالتے ہیں، اہل ہنر پہ طرح طرح کے الزامات لگاتے ہیں، بہتان باندھتے ہیں۔ اور اس کا نتیجہ آخر کار کیا نکلتا ہے کہ رفتہ رفتہ ان لوگوں کی اصلیت اور حقیقت لوگوں پر عیاں ہو جاتی ہے۔ وقتی طور پر لوگ ان کی باتوں پہ واہ واہ کرتے ہیں، لیکن بعد ازاں ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ یہ لوگ لوگوں کے دلوں میں گر نہیں پیدا کر پاتے، لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام نہیں پیدا کر پاتے، کوئی اپنا کردار خوبی نہیں دکھا پاتے، صرف دوسرے اچھے باہمت صلاحیت والے لوگوں پر الزامات لگا کر شہرت حاصل کرتے ہیں۔ تو میر درد کا کہنا ہے کہ ایسے لوگ وقتی طور پر تو شہرت حاصل کرتے ہیں، لیکن جلد ہی لوگوں کی نظروں سے گر جاتے ہیں اور دل سے اتر جاتے ہیں۔ اب اس شعر سے متعلق چند اضافی اشعار بھی آپ جو ہے وہ نوٹ کر لیں، جو انہی نکات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اس کی وضاحت کریں، اور ساتھ میں یہ اشعار بھی اضافی طور پہ اس پہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، کہ خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔ اس شعر کو آپ لکھ سکتے ہیں کہ کاغذ کے جو پھول ہیں، کاغذی پھول، وہ دکھنے میں تو خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن وہ خوشبو سے محروم ہوتے ہیں۔ ان میں خوشبو جو اصل پھول کی خاصیت ہے، اس کا رنگ، خوشبو، وہ جو ہے وہ پیدا نہیں کر پاتے کاغذی پھول۔ کرتے ہیں تہی مغز ثنا آپ اپنی، جو ظرف کے حالی ہے صدا دیتا ہے۔ تہی مغز، اس کو کہتے ہیں حالی ذہن، یعنی جن میں حکمت اور دانائی کی کمی ہوتی ہے، یعنی دماغ سے حالی لوگ، وہ خود اپنی ثنا بیان کرتے ہیں، اپنی تعریفیں خود کرتے ہیں، کہ جس طرح برتن جو حالی ہوتا ہے اس کی آواز زیادہ ہوتی ہے، تو جو ظرف خالی ہیں وہی صدا دیتے ہیں۔ اس عشق کے رستے کی بس دو ہی منازل ہیں، یا دل میں اتر جانا یا دل سے اتر جانا، یعنی یا تو آپ جو ہے وہ منزل پہ پہنچتے ہیں یا نظروں سے گر جاتے ہیں اور راستے کی دھول بن جاتے ہیں۔ اور جن کے عشق صادق ہیں، سچے ہیں، منزل پہ وہی صرف پہنچ پاتے ہیں۔ صرف رنگوں سے کبھی رس نہیں ٹپکا کرتا، کاغذی پھول پہ تتلی نہیں آیا کرتی، یعنی رنگ بھر دینے سے اس میں خوبیاں نہیں آ جاتی۔ جو قدرت نے خوبیاں پیدا کی ہیں وہ حقیقت پر مبنی ہوتی ہیں۔ اب ہم اگلے شعر کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہم کسی راہ سے واقف نہیں جوں نور نظر، رہنما تو ہی تو ہوتا ہے جدھر جاتے ہیں۔ اب اس میں مشکل الفاظ دیکھیے۔ جوں، اس کا مطلب ہے جیسا، مانند، یعنی تشبیہ کو استعمال کیا ہے، جس طرح نور نظر، اور نور نظر سے مراد ہے بینائی، آنکھ کا نور۔ اب اس کا مفہوم دیکھیے۔ اے خدا، ہم
خود سے کسی راہ سے واقف نہیں۔ ہم جو کام بھی کرتے ہیں وہ تیری دی ہوئی توفیق اور رہنمائی ہی سے کرتے ہیں۔ جیسے آنکھ کا نور رہنمائی کرتا ہے، اسی طرح ہمارا رہنما فقط تو ہے۔ یعنی جس طرح انسان کی آنکھ نہ ہو تو وہ کسی راستے کو دیکھ نہیں سکتا، اسی طریقے سے خواجہ میر درد نے بیان کیا ہے کہ اگر خدا نہ ہو تو ہم کچھ بھی کر ہی نہ پائیں، ہم کسی راستے سے کسی چیز سے واقف ہی نہ ہو پائیں۔ اب اس کی تشریح سے متعلق چند چیزوں کی جانب بڑھتے ہیں۔ شعر ہے، ہم کسی راہ سے واقف نہیں جو نور نظر، رہنما تو ہی تو ہوتا ہے جدھر جاتے ہیں۔ اس کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا، اب اس کی تشریح سے متعلق چند اہم نکات ذہن نشین کر لیجئے۔ صوفیاء کے ہاں ایک نظریہ ہے کہ انسان مجبور محض ہے۔ خواجہ میر درد چونکہ صوفی شاعر ہیں تو وہ بھی اسی نظریے کے قائل ہیں، یعنی مجبور محض سے مراد ہے کہ انسان کچھ بھی کرنے کا اختیار نہیں رکھتا۔ تو اس نظریے کو بیان کرتے ہیں کہ انسان مجبور محض ہے، اللہ کی رہنمائی، اس کی توفیق، اس کی دی ہوئی طاقت کے بغیر انسان ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا۔ اور یہ حقیقت بھی ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت کے بغیر کچھ بھی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہی نہیں۔ اب اس میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو نور نظر سے تشبیہ دی ہے۔ نور نظر یعنی آنکھ کی روشنی۔ آنکھ کا نور انسان کو راستہ دکھاتا ہے، یعنی بینائی انسان کو راستہ دکھاتی ہے کہ اس نے کس جانب جانا ہے، انسان کو ٹھوکروں سے بچاتی ہے وہ بینائی، اور انسان کو سیدھے راستے پہ چلاتی ہے۔ اسی طرح خدا کی ذات انسان کی رہنما نہ ہو تو وہ بھٹک جائے۔ یعنی جس طرح آنکھ کی روشنی نہ ہو تو ہم راستہ نہیں دیکھ سکتے، اسی طریقے سے اگر خدا کی ذات کی رہنمائی نہ ہو تو ہم زندگی کو گزار نہیں سکتے، سیدھے راستے سے بھٹک جائیں۔ خدا کی توفیق اور ہدایت انسان کی مددگار ہوتی ہے، ہر لمحہ اس کا ساتھ دیتی ہے، تو تبھی انسان میں آگاہی، شعور، اس کے دل و دماغ کو روشنی ملتی ہے، اس کی نگاہوں کو دیکھنے کی صلاحیت میسر آتی ہے، اس کو سوچنے سمجھنے کا شعور آتا ہے، صرف انسان کو جب اللہ تعالیٰ کی ذات کی جانب سے رہنمائی میسر آتی ہے۔ تو نور خداوندی کی بدولت ہی انسان جو ہے وہ اس زندگی کو گزارنے کے قابل ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ چھوٹے سے بچے کو بولنا، چلنا، دودھ پینا، ہر چیز کا شعور اس چھوٹے سے بچے کو اللہ رب العزت کی ذات اس کے ذہن میں ڈال دیتی ہے، ورنہ وہ اس عمر میں جب وہ ایک چھوٹا سا چند دنوں کا ہے، چند مہینوں کا ہے، تو اس میں تو وہ سیکھنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت کی ذات اس کے ذہن، اس کے شعور میں وہ رہنمائی ڈال دیتا ہے۔ تو شاعر نے اس چیز کو کہا ہے کہ جس طرح آنکھوں کا نور نہ ہو، آنکھوں میں روشنی نہ ہو، بینائی نہ ہو تو ہم کسی راستے پہ چل نہیں سکتے، اس سے واقفیت حاصل کر نہیں سکتے، اسی طریقے سے خدا کی ذات نہ ہو تو ہم کسی راہ سے واقف ہو ہی نہیں سکتے، ہم زندگی کی حقیقتوں کو جان ہی نہیں سکتے۔ تو اس دنیا میں جمادات، حیوانات، انسان، ہر چیز کا رہنما صرف اور صرف خدا ہے۔ وہ خدا ہی ہے کہ جو اس کائنات کو، اس نظام کو چلا رہا ہے، اس کے سوا کوئی اور دوسری شے انسان کو حقیقی کامل رہنمائی فراہم نہیں کر سکتی۔
اب اس شعر سے متعلق چند اضافی اشعار کی جانب۔ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا، یعنی ہر جانب صرف خدا ہی ہے، اور وہی ہے جو اس کائنات کو، نظام ہستی کو چلا رہا ہے۔ جو سچ پوچھو تو شاد، اپنے کیے کچھ نہیں ہوتا، خدا کی دین ہے انسان کا مشہور ہو جانا، یعنی انسان جو شہرت بھی پاتا ہے تو وہ بھی صرف خدا کی مہربانی اور اس کی رحمت ہی سے میسر آتی ہے۔ تمہاری بحثوں سے میرے شبہے، خدا کی ہستی میں کم نہ ہوتے، مگر یہ بات آ گئی سمجھ میں، خدا نہ ہوتا تو ہم نہ ہوتے، یعنی انسان کا اپنا وجود ہی اللہ تعالیٰ کے ہونے کی دلیل ہے، اور خدا ہوتا نہ تو انسان کا وجود، اس کائنات کا وجود ہی ممکن نہ تھا۔ اب اس سے اگلے شعر کی جانب بڑھتے ہیں۔ آہ معلوم نہیں ساتھ سے اپنے شب و روز، لوگ جاتے ہیں چلے سو یہ کدھر جاتے ہیں۔ آسان الفاظ ہیں، کوئی اتنے مشکل نہیں، لیکن آہ افسوس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور شب و روز یعنی دن رات۔ اس کا مفہوم دیکھیے، شاعر کہتے ہیں افسوس ہمیں معلوم نہیں ہمارے ساتھ سے دن رات لوگ چلے تو جاتے ہیں مگر نہ جانے کہاں جاتے ہیں، یعنی دنیا میں انسان آتے ہیں اور ہر روز کئی لوگ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، تو شاعر اس کے لیے ایک تجاہل عارفانہ، یعنی حقیقت کو جانتے ہوئے بھی کہ وہ سب اللہ تعالیٰ کی جانب ہی لوٹ جاتے ہیں، پھر بھی اس کو بیان کر رہے ہیں کہ افسوس کہ نہ جانے وہ لوگ کس نئے سفر کی جانب روانہ ہو جاتے ہیں۔ اب اس کی تشریح سے متعلق چند اہم چیزیں۔ شعر کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا، اب اس کی تشریح سے متعلق چند اہم چیزیں۔ اہل فکر اور اہل نظر ہمیشہ دو سوالوں کے بارے میں متجسس رہے، یعنی اس کو جاننے کی کوشش کرتے رہے کہ موت کیا ہے اور مرنے کے بعد انسان کہاں جاتے ہیں، لوگ کس جہاں میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید نے ایک حقیقت کو واضح کیا ہے کہ موت ایک حقیقت ہے جو ہر ذی روح کو لازمی آنی ہے۔ قرآن مجید میں کہا گیا کہ اس زمین پہ بسنے والی ہر چیز فانی ہے، فنا ہو جانے والی ہے، اور دوسری جگہ کہ ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ مگر شاعر فکر مند ہے، سوچ رہا ہے کہ یہ ماجرا کیا ہے، وہ کون سی جگہ ہے، کون سا جہاں ہے کہ جہاں اس عارضی زندگی کو گزارنے کے بعد لوگ منتقل ہو جاتے ہیں، وہ کون سا دیس ہے جہاں لوگ جا بستے ہیں، وہ دنیا کس قسم کی ہے کہ اس عارضی زندگی کے بعد جہاں لوگ دائمی زندگی، حیات ابدی کو پورا کرتے ہیں اور وہاں جا بستے ہیں، وہاں پر انسان پہ کیا گزرتی ہے، وہاں کے شب و روز کیسے ہیں، کس نوعیت کے ہیں، انسان کے ساتھ کیا پیش آتا ہے اس دنیا میں۔ ایک عمومی نظریے کو بیان کیا ہے شاعر نے کہ جو ہر عام ذہن میں ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا، کیا حساب و کتاب ہے، اس عام ذہن کو جو ہے وہ بیان کیا ہے شاعر نے، جبکہ انبیاء، صوفیاء اس حقیقت سے واقف ہوتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ موت کے بعد کی زندگی کیسی ہوگی، اعمال کا صلہ دیا جائے گا، وہ زمانہ جہاں انسان رکتا ہے وہ کس قسم کا ہوگا۔ لیکن ایک عام سوچنے والا انسان اس بارے میں فکر مند رہتا ہے کہ یہ موت کے بعد یہ شہر خاموشاں
جہاں کئی لوگ جا بستے ہیں، ان کی دنیا کیسی ہے؟ تو شاعر نے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ ہمارے ساتھ سے ہر روز لوگ جو ہمارے ساتھ بستے ہیں، وہ جو رونق محفل ہوتے ہیں، وہ اٹھتے جاتے ہیں، لیکن وہ کس دیس میں جا بستے ہیں یہ معلوم نہیں۔ اب اس سے متعلق چند اہم چیزیں۔ درد کچھ معلوم ہے یہ سب لوگ، کس طرف سے آتے تھے کدھر چلے، یعنی کہاں سے آئے اور کہاں چلے گئے۔ اس میں بھی شاعر نے، خواجہ میر درد نے ہی اس چیز کو، موت کو بیان کیا ہے کہ لوگ آ رہے ہیں اور پھر دنیا سے جا بھی رہے ہیں۔ وہ جو رونق محفل ہوتے ہیں وہ لمحوں میں اس محفل کو چھوڑ کر رخصت ہو جاتے ہیں اور مٹی کے ڈھیر تلے جا سوتے ہیں۔ تو وہ دنیا کیسی ہے؟ موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی، یعنی موت انسان کو ختم نہیں کر دیتی۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ ختم نہیں ہو جاتی موت کے ساتھ زندگی انسان کی، یہ ایک زندگی کا اختتام ہے تو دائمی زندگی کی ابتدا بھی ہے، صبح ہو رہی ہے ایک ایسی زندگی کی کہ جو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ جانے کن منزلوں کی دھول بنے وہ فنا کے سفر پہ جانے والے۔ اس میں بھی اسی حقیقت کو بیان کیا شاعر نے کہ جانے کس منزل کو پہنچ گئے وہ لوگ جو فنا کے راستے پہ روانہ ہو گئے۔ اب اس کے بعد غزل کا مقطع ہے، اور جیسے آپ جانتے ہیں کہ مقطع عام طور پہ پیپر میں شامل نہیں کیا جاتا، لیکن اس کا مفہوم سمجھ لیجئے۔ تا قیامت نہیں مٹنے کا دل عالم سے، درد ہم اپنے عوض چھوڑے اثر جاتے ہیں۔ اب اس کا مفہوم، اے درد ہم تو اس دنیا سے جا رہے ہیں، مگر ہم اپنے عوض ایسے اثرات چھوڑے جاتے ہیں جو قیامت تک دنیا والے بلا نہ سکیں گے۔ یعنی شاعر کہتے ہیں کہ میں نے مسلک عشق میں ایسے کارنامے انجام دیے ہیں کہ اب میری یاد ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں رہے گی۔ یعنی جو باصلاحیت اہل ہنر لوگ ہوتے ہیں، جو دنیا میں انسانیت کے لیے کچھ کر کے جاتے ہیں، وہ مرتے نہیں، وہ ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہتے ہیں اور لوگ ہمیشہ ان کو یاد رکھتے ہیں اور ان کا نام قیامت تک زندہ رہتا ہے۔ درد ہی کا شعر ہے، جانے کا نہیں شور سخن کا میرے ہرگز، تا حشر جہاں میں میرا دیوان رہے گا۔ یعنی وہ خود کو بھی بیان کر رہے ہیں کہ لوگ مجھے بھولیں گے نہیں، یاد رکھیں گے۔ تو عزیز طلبہ، خواجہ میر درد کی یہ پہلی غزل مکمل ہوئی۔ میں نے تمام اشعار کے مفہوم بھی آپ کے سامنے بیان کر دیے اور تشریح سے متعلق چند نکات، چند چیزیں بھی آپ کے سامنے بیان کر دیں، اور پھر جو اضافی اشعار مختلف اشعار میں تشریح کے وقت آپ جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے بیان کیے۔ اس کو اچھی طرح سے سنیں، بار بار سنیں، اپنے پاس نوٹ کریں اور پھر اس تشریح کو لکھیں بھی، پریکٹس کریں تاکہ امتحان کے دنوں میں آپ کو مشکلات نہ آئیں۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے، اور پھر اس سے متعلق جو وضاحت ہوگی یا اس کا مفہوم ہوگا وہ بیان کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔